نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب۔ ناظرین، اس بدبخت جاہل اور عقل کے اندھے شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، مگر اس کو صفحہ ہستی سے نبی پاک کے دور میں نہیں مٹایا گیا، بلکہ مسلمانوں کے سب سے فرسٹ خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ، یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج تھی، آپ کے حکم پر اس کے خلاف باقاعدہ ایک پورا لشکر بھیجا گیا اور اسے تباہ و برباد کیا گیا۔ مگر یاد رہے کہ یہ شخص قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، یہ اپنے قبیلہ بنو حنیف کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ یاد رہے کہ پہلے وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہو چکا تھا اور آپ پر ایمان بھی لے آیا تھا، مگر ایمان سے پھر کر بعد میں وہ کافر ہو گیا۔ اس نے شراب و زنا کو حلال کر دیا، نماز کی فرضیت کو ختم کر دیا، اس طرح 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 کے گمراہ کن عقائد کی اس نے بنیاد ڈالی۔ اس میں سے چند کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کسی سمت، کسی ڈائریکشن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا نماز کے وقت جدھر جس کا جی چاہے وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، بلکہ کسی سمت رک کر نماز پڑھنا کفر و شرک کی علامت ہے، معاذ اللہ۔ اور کہتا ہے کہ یہ کہا جائے نماز پڑھتے وقت کہ میں بے سمت نماز ادا کر رہا ہوں، استغفر اللہ۔ سیکنڈ، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے ایک پیغمبر ہیں لیکن ہمارے دو ہیں، ایک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوسرا مسیلمہ، اور ہر امت میں کم از کم 2 پیغمبر ہونے چاہیے، معاذ اللہ۔ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا۔ تھرڈ، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اپنے مسیلمہ کے ماننے والوں کو رحمانیہ کہلاتے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ کرتے تھے شروع مسیلمہ کے خدا کے نام سے جو مہربان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باطل اور من گھڑت عقائد اس نے نافذ کیے۔ ناظرین، پورے اسلام کا گویا نقشہ ہی بدل کر رکھنے کی اس نے کوشش کی۔ اس نے قرآن پاک کی طرح ایک کتاب بھی لکھی، اور یہ لوگ اس کی حیثیت کو کسی طرح قرآن سے کم نہ سمجھتے تھے، اسی کو نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، اس کی تلاوت کو، جی ہاں، اس کتاب کی ریسیٹیشن کو وہ ثواب سمجھتے تھے، استغفر اللہ۔ مسیلمہ کذاب اس شیطانی کتاب کے علاوہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شعبدے بازی بھی کرتا تھا۔ ایک عورت ایک مرتبہ اس کے پاس آئی کہ ہمارے کھیت سوکھے جا رہے ہیں، کنویں کا پانی کم ہو گیا ہے، ہم نے سنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے لعاب دہن کو کلی کرتے تھے پانی میں، سبحان اللہ، پانی ابلنے لگتا تھا، آپ بھی دعا کر دیں۔ اس کذاب نے اپنے جو مشورہ دینے والا تھا، مشیر خاص تھا، اس سے مشورہ کیا اور اس نے بھی کنویں میں جا کر کلی کر دی، استغفر اللہ۔ ناظرین، اس کے گندے لعاب کی نحوست سے سارے کنویں کا پانی سوکھ گیا، ایک طرف میرے آقا کا لعاب دہن اور ایک طرف اس بدبخت کی تھوک جس سے پورے کنویں کا پانی جو ہے وہ ختم ہی ہو گیا۔ بہرحال مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 24,000 کے لشکر کے ساتھ انہوں نے بھیجا۔ ان کے آرڈر تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ 24,000 کا لشکر لے کر مسیلمہ کذاب کے مقابلے کو گئے، اس فتنے کو مٹانے کے لیے گئے۔ مسلمانوں کے سامنے جو لشکر تھا وہ 40,000 کا تھا۔ جی ہاں ناظرین، 40,000 لوگوں کا لشکر مسیلمہ کذاب کی طرف سے آیا، خوب لڑائی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکسیس، فتح نصیب فرمائی، اور یہ بدبخت کذاب جو تھا مسیلمہ، یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے جن کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ جب انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تو ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھوں سے اسلام کے بھی سب سے بہترین شخص جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے، چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، مگر گویا کفارے کے طور پر وہ کہا کرتے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی موقع دیا کہ کفر پر جو سب سے زیادہ نبی پاک کا گویا دشمن تھا، کذاب تھا، نبوت کا دعوے دار تھا، اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس جنگ میں مسیلمہ کی فوج کے 10,000 لوگ مارے گئے اور مسلمانوں کے 1,000 کے قریب شہید ہوئے، جن میں سے 100 ایسے مسلمان تھے جو حافظ قرآن تھے۔